اس دوران ہماری ملاقات ہوئی ایک خاتون سے. ہم لفٹ میں جا رہے تھے تو خاتون کہنے لگی کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں. ہم نے بتایا, پوچھا کہاں رہتے ہیں, جگہ بتائی کہاں رہتے ہیں. کہنے لگی آپ ہمارے مہمان ہیں. نہ ہمارا نام نہ پہچان نہ یہ پتا کہ کون ہے کون نہیں. کہتے ہیں ہم لوگ مکہ کے رہنے والے اور یہیں پر ہمارے کام کاروبار ہے, اور ہم رمضان کا مہینہ یہاں آ کر رہتے ہیں ہوٹل میں, اور یہاں سے ہم جتنے لوگوں کو ہم جانتے پہچانتے سب کو افطاری بھیجتے ہیں. گھر میں انہوں نے پاکستان سے بکرے لے جا کر بریڈ کیے, وہ ذبح کرواتے ہیں اور پکواتے. گھر میں خواتین پکانے والی رکھی ہوئی جو کافی بڑی مقدار میں کھانا پکاتی, اور روزانہ وہ کھانا آتا اور جتنے لوگوں کو وہ جانتے تھے ان سب کو وہ بھجواتے. اس دن سے لے کر آخر تک, عید کے دن تک انہوں نے ہر روز ہمیں افطاری بھیجی, اور بہترین کھانا طیب, جسے دیکھ کے احساس ہو کہ طیب ہے. میں حیران رہ گئی کہ ہم سوچتے کھائیں گے کہاں سے, کریں گے کیا. اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق بھیجتا ہے؟ من حیث لا یحتسب, جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں. ان کی میڈ ہوتی تھی روزانہ, ان کے چھوٹے بچے, ان کے ساتھ خاندان کے بچے بھی ساتھ مل کے وہ ایک ایک کمرے میں جا کے فوڈ دے رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ جب افطار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا کیا دل ہوتا ہے, کیا مل جائے, پانی مل جائے, کھانا مل جائے. اور اگر اس وقت کوئی کہے اٹھو ذرا میرے لیے فلاں کام کر لو, تو کیا حالت ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کو ابھی سے اتنا بچہ اتنا بچہ اتنا بچہ, وہ سارے بچے ساتھ, اور بعض اوقات اگلی نماز کا وقت قریب ہے اور وہ ابھی تک کھانا تقسیم کر رہے ہیں, انہوں نے خود کچھ نہیں کھایا, وہ صرف افطار کر کے اسے تقسیم کر رہے ہیں. خود وہ خاتون ہر روز لبن اور ٹھنڈے پانی کی, ان لوگوں نے بڑے بڑے فریج خرید لیے, بنوائے, بلکہ جیسے روم ہوتا نا, روم فریزرز, جس میں پانی کی بوٹلز لوڈ کرواتے, پھر وہ ان کو نکلواتے اور افطار سے تھوڑی دیر پہلے لا کے لوگوں میں بانٹتے, کیونکہ ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا. لاکھوں لوگوں کو ٹھنڈا پانی کہاں سے ملے, اتنے فریج فریزر کہاں حرم کے پاس ہوں. تو سارے دن دھوپ میں اور پیاس میں اور عمرہ اور طواف کرتے ہوئے پیاسے لوگ, ان کو وہ ٹھنڈی بوتلیں دیتے, اور جب کسی کو بوتل ملتی تو یوں لگا رہے ہوتے تھے اپنی گرمی بجھانے کے لیے. اتنے خوش ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا تھا اور ہم لوگ بہت دنیا میں کھوئے ہوئے تھے. تو میرا ایک بھائی تھا, وہ ایک دن ہمارے پاس آیا, کہنے لگا تم لوگ ہر وقت کھانا پینا, اپنی پارٹی اور پہننا اور اسی میں لگے ہوئے ہو, اللہ کو حساب نہیں دینا. اٹھو اور لوگوں کی خدمت کرو. تمہیں اللہ نے مکہ میں جگہ دی ہے, تمہیں اللہ نے مکہ میں رزق دیا, بابرکت رزق دیا ہے, تم اللہ کے مہمانوں کی خدمت نہیں کرو گے. کہتی اس کی بات ایسی تھی کہ اس دن سے ہم اپنے آپ کو بھول گئے اور ہم مسلسل یہ کام کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جائے نمازیں بانٹ رہے ہیں. کہاں بانٹ رہے ہیں؟ ایسے ایسے لوگوں کو جا کے دیکھتے تھے کہ اچھا یہاں یہ نیچے بیٹھے ہوئے فرش پر, ان کے پاس جائے نماز نہیں ہے. اور آپ کو پتہ پتھر پہ 20 رکعتیں پڑھنا اور پھر قیام کرنا اور لمبے طویل سجدے کرنا, جن لوگوں کو عادت نہ ہو, یا تو نماز پڑھنے کی نہیں عادت, یا پھر میٹ کے بغیر پڑھنے کی عادت نہیں, ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو جا کے جائے نمازیں دے کر آتے. پھر ان کی پرفیوم کی دکان تھی, تو چھوٹی چھوٹی شیشوں میں پرفیوم بانٹ رہے ہیں. پھر اسی طرح کہتی ہے کہ میں مطاف کے ایک حصے میں جاتی تھی اور مجھے پولیس بہت ڈانٹتی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ, کیونکہ ایک دفعہ کسی نے کھانے میں کوئی ٹھیک چیز نہیں تھی تو وہ پھر بین ہو گیا کھانا. اب وہ جب کہتی ہے کہ میں نے اس دن کہا اچھا میں دوسری جگہ, یہ لوگ سامنے ہی بیٹھے ہیں, میں ادھر ہی دے دیتی ہوں. کہتی میں رات کو سوئی تو مجھے خواب آیا کہ مچھلیاں تو وہاں بھوکی تھیں اور تم نے کھانا کہیں اور ڈال دیا. کہتی میں ایک دم چونک اٹھی. میں نے کہا چاہے مجھے کتنی بھی مشکل ہو, چاہے کوئی کچھ بھی ہو, میں وہیں جا کے کھانا بانٹوں گی. اور پورا رمضان وہ کھانا بانٹتی نہیں, کھانا, پانی, افطاری, سحری, یو نیم اٹ, اور ایسی بے شمار مثالیں. تو میں یہ سوچتی ہوں اس کو کھلانا تو آسان ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں شکریہ کے کچھ بول مل جاتے, اس کو کھلانا کہ جس سے ہمیں واپس کچھ بھی نہ ملے اور ہم جانتے بھی نہ. اور اس تقسیم کے بغیر کوئی کالا ہے, گورا ہے, عربی ہے, اجمی ہے, غریب ہے, امیر ہے, کوئی بھی ہے, سب فائدہ اٹھاؤ. تو یہ وہی کر سکتا نا جس کے دل میں اللہ نے ڈالا اور جو اس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہو. ہر صورت بخشش کروانی ہے انشاءاللہ. اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں, دعائیں بھی کرنی ہے, تڑپنا بھی اور رونا بھی اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھے بخش دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بخش دے تو ہی ہماری نجات اور کامیابی. چلیے شروع کرتے ہیں.
یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. 100 بار. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 بار. آپ نے تعداد بھی بتا دی. جن تسبیحات کی تعداد نہیں بتائی ان کو تو آپ جیسا چاہیں پڑھتے رہیں. جن تسبیحات کی تعداد بتائی گئی تو کوشش کریں کہ تعداد یا گنتی پوری ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. کہ میں ان کلمات کو ادا کروں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جن چیزوں تک سورج پہنچتا ہے، چاہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز ہوں، سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیر ہوں، یا دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی بھی قسم کی، ان سب سے زیادہ محبوب مجھے ان کلمات کو پڑھنا ہے. اسی محبت کے ساتھ آپ بھی ان کو پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کو ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو واقعی خوشی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن